دوسرا پارہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب یہ لوگ اہل کتاب آپ سے کہیں گے کہ مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، سوال کریں گے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے پہلے قبلہ سے پھر گئے۔ آپ کہیں محبوب آپ فرما دیجئے مشرق ہو یا مغرب ہو دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، مسلمان دائیں منہ کریں یا بائیں کریں، دائیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بائیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تحویل کعبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے، پہلے مسلمان کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا مسلمانوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا، یعنی پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف پھر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم ہوا تو قبلہ تبدیل ہوا تو مسلمانوں نے کعبہ کی طرف اپنا منہ کر دیا۔ کعبہ کا تبدیل ہونا بھی اس میں اللہ کی اپنے محبوب سے محبت ہے، اور یہ محبت کی ادا کا نام ہے کعبہ کا تبدیل ہونا، ورنہ مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کی محبت کی جگہ ہے، خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کی محبت کی جگہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی اللہ کے ہاں عظمت رکھتی ہے، کعبۃ اللہ بھی اللہ کے ہاں عظمت رکھتا ہے۔ تحویل کعبہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، کعبہ کے تبدیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی اہمیت بیت المقدس کی کم کر دی، اس کی اہمیت مقدس کی کوئی کم نہ ہوئی، نہ کعبۃ اللہ کی کوئی شان اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دی، جو ہے وہی ہے۔ کعبہ کی بڑی شانیں، کعبہ کی جو شان ہے وہی ہے، بڑی شان ہے، لیکن محض کعبہ کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے قبلہ تبدیل نہیں کیا، نہ ہی بیت المقدس کی تعظیم کو کم کرنے کے لیے قبلہ تبدیل ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ادھر تھی۔ کعبہ کا تبدیل ہونا، چونکہ قرآن کہتا ہے محبوب ان قریب ہم آپ کا منہ ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں، چونکہ حضور کعبہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کعبہ کے گرد میں ہی، آج وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، حضور کی پیدائش ہوئی تو حضور کی محبت بھی اسی سے تھی۔ حالانکہ یہ بات آپ حیران ہوں گے سن کر کہ کعبہ کو کوئی آسمانی کتابوں کے جو ماننے والے تھے، یعنی اہل کتاب تھے، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کعبہ کی عبادت کون لوگ کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے، انہوں نے کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کی تعظیم کافر اور مشرک کرتے تھے۔ جبکہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، آپ اس بات پہ غور کریں، یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، بھائی حضور سے آنے کی پہلی بات کر رہا ہوں، یہودی اکبر بھی تھے، جنتی بھی ہیں وہ یہودی، یہ تو آقا کریم کے آنے کے بعد تبدیل ہوئی شریعت، لیکن حضور کے آنے سے پہلے جو یہودی اکبر تھے وہ تو جنتی ہے، جو موسیٰ کے کہنے پر چلتے رہے وہ جنتی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلتے رہے وہ عیسائی بھی جنتی ہیں، چاہے الگ الگ مذہب تھے لیکن صحیح چلتے رہے تو وہ جنتی ہیں۔ اسی لیے رب نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب کا ہو اور اگر صحیح راستے پر ہے تو وہ پہلا حکم یہی ہے کہ وہ جنتی ہے، تو وہ تو جنتی تھے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے ماننے والے تھے، ان کا قبلہ، ان کا کعبہ مسجد اقصیٰ تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ قبلہ تھا کافروں کا، مشرکوں کا، وہ اس کا طواف کرتے تھے، ننگے بدن کرتے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھے، کعبہ میں تھے بت، جس گھر کو مشرک جس گھر کی عبادت کرتے تھے، حضور نے ادھر کی عبادت ادھر پھر کے منہ کر کے نماز پڑھنے کو زیادہ پسند کیا اس کی نسبت اس گھر کو، اس کی عبادت اس کی طرف منہ کر کے اہل کتاب پڑھتے تھے، عیسائی یہودی، ادھر مشرک منہ کرتے تھے، جدھر مشرک منہ کرتے تھے حضور نے اسی کو کعبہ بنا دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اسے بتوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اور مین جو وجہ تھی وہ یہ تھی حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت تھی، چونکہ انہوں نے اس کی تعبیر کے وقت حضور کی دعا دی تھی
تو حضور کی وہ محبت تھی، خود بھی پاک نبی نے حالانکہ کل انبیاء کو نبوت اور رسالت ملی تو صدقہ محمد ملی ہے، اس کے باوجود حضور یہ فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہ حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی، حضور کا دل چاہا کعبہ تبدیل، کعبہ کی طرف پھر کے نماز پڑھوں، حالانکہ بیت مسجد اقصی کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا اور پہلے بتا دیا کہ یہودی عنقریب کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ اپنا قبلہ ہی تبدیل کر رہے۔ یہ سورہ بقرہ کا سورہ بقرہ دوسرے سپارے کی پہلی آیت ہے۔ سیقولو آپ جانتے ہیں، سیقولو دوسرے سپارے کا نام ہی سیقولو ہے۔ عنقریب یہ کہیں گے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ حضور کی چاہت تھی، اللہ نے حضور کی مرضی میں بتا دیا کعبہ کی بڑی عظمتیں ہیں، مسجد اقصی کی بڑی عظمتیں ہیں، قبلہ تبدیل کرنے میں نہ مسجد اقصی کی حرمت کم نہ کعبہ کی کوئی بڑھ گئی، جو شانیں ہیں تبدیل کرنے میں راز کیا ہے، حضور کی عظمت اور شان رب نے کل کائنات کو دکھائی۔ میرے محبوب نے اسے قبلہ پسند کیا، وہی قبلہ تھا، منہ تبدیل کرنا چاہا، رخ تبدیل کرنا چاہا، رب نے کہا محبوب جدھر تو چاہے گا میں قبلہ بھی اسے ہی بنا دوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں، آج اصل میں نے موضوع اس لیے شروع کیا، موضوع بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے آج نہ سمجھ پائے، مسجد اقصی کے حوالے سے، مسجد اقصی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہے، یہ بھی حضور کی محبت کی بات۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ مسجد اقصی حضور کو وہاں سے بھی محبت تھی، حضور کو مسجد حرم سے بھی محبت تھی، یہ دونوں مسلمانوں کے قبلے ہیں۔ اور مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں صرف مسلمان نہیں، دنیا میں اس وقت آسمانی جو کتابیں ہیں جو تبدیل ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب تک رب نے اپنے انبیاء کو بھیجا، آسمان سے 4 بڑی کتابیں اتری، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو بڑے مذہب ہیں وہ ہے تورات والے، انجیل والے اور قرآن والے۔ تورات یہودیوں کی ہے، انجیل عیسائیوں نے اپنا لی، اور قرآن ہماری ہے مسلمانوں کی۔ قرآن پہ دین مکمل بھی اس لیے ہوا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے اسی لیے لیا۔ تورات بھی تو رب کا کلام، انجیل بھی تو رب کا کلام، لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ اللہ جو دین ہدایت مکمل کرنا چاہتا تھا، وہ ہدایت سارے انبیاء کے دور میں ہوتی ہے اور آئی، ساری کتابیں اتری، پر ہدایت تکمیل کو نہ پہنچی۔ یہ صدقہ محمدی ہے، جب حضور آئے تو اللہ نے ہدایت کو بھی تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن چونکہ ساری ہدایت لے کر آ چکا، ہدایت مکمل ہو گئی، اللہ نے کہا اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لیتا ہوں۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے قرآن کے ماننے والے ایک، تورات کو ماننے والے یہودی 2، انجیل کو ماننے والے عیسائی 3، پوری دنیا میں اس وقت اگر ان سب کی نظریں جس جگہ پر ہے تو وہ بیت المسجد مسجد اقصی ہے۔ یہودیوں کے لیے کعبۃ اللہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ہمارے رکھتا ہے، عیسائیوں کے لیے بھی نہیں رکھتا جتنا ہمارے لیے رکھتا ہے، لیکن مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو یہودیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کی کیوں ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، وہ اس جگہ کو کہتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تھی۔ ٹائم ہوگا میں آپ کو یہ ساری تاریخ بتاؤں گا۔ میں یہودیوں کی ابھی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کیوں چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی مکمل کی،
اور آپ نے وہاں اپنا محل بنایا، اس میں تابوت سکینہ رکھا، اس لیے، اور یہودی ہی چلے آئے، تاریخ میں یہودی ہی تھے، یہودی ہی کوئی مارا گیا، قبضہ کیا گیا، پھر یہودیوں نے قبضہ کیا، پھر ان کو مارا گیا، پھر بگایا گیا، پھر جلایا گیا، پھر بنایا گیا۔ یہ ساری تاریخ مختصر اختصار کے ساتھ میں اس جمعے کو نہ صحیح تو اگلے جمعے کو آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آج عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ یہودی تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ یہ وہ باکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی ہے، اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جوتی مبارک بھی ہے، اس باکس کے اندر ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہے، اس باکس کے اندر انبیاء کی نشانیاں بھی ہیں، من و سلوہ جو اترتا تھا اس میں سے بھی کچھ ہے، تورات کی تختیاں بھی ہیں کچھ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی بعد میں رکھ دی گئی۔ تابوت سکینہ وہ ہے کہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر، قرآن بھی اس پر گواہ ہے، احادیث مبارکہ بھی گواہ ہیں، تابوت سکینہ وہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر یہودیوں پہ جب بھی غلبہ ہوا کسی قوم کا، جنگیں ہوئی، یہودیوں نے تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر رب کائنات سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا، اس کو سامنے رکھ کر اس کی برکت سے یہودیوں کو ہمیشہ فتح عطا کر۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ قرآن یہ بھی عقیدہ ہمیں دیتا ہے جو اللہ کے پیارے بندوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔